کل ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا۔ آج ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہے اور 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن ہے۔ یہ جو 10 دن ہے آج سے لے کر بقرعید تک کا دن، یہ بڑی اہمیت، فضیلت اور بڑی عظمت کے حامل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ ان قسموں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا پورا مہینہ ہی نہایت فضیلت والا ہے۔ البتہ اس کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت باقی 20 دنوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ ان شروعاتی 10 دنوں کو عشرۂ ذو الحجہ کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے فضائل بہت ہیں۔ قرآن کریم کی جیسا کہ میں نے آیت تلاوت فرمائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ تو ان 3 آیات میں 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی قسم فجر کی کھائی گئی ہے۔ یہاں فجر سے مراد عام فجر یعنی روزانہ کی فجر یعنی صبح صادق کا وقت بھی مراد لیا گیا ہے، جبکہ بعض حضرات نے ماہ محرم کی پہلی تاریخ کی صبح مراد لی ہے۔ البتہ بعض حضرات نے اس سے عید الاضحیٰ کی صبح مراد لی ہے۔ قرآن میں جیسا کہ مذکور ہے، گویا کہ اس سے عید الاضحیٰ کی صبح کی فضیلت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم 10 راتوں کی کھائی گئی ہے، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہاں 10 راتوں سے مراد ماہ ذو الحجہ کی شروعات کے یہ 10 راتیں ہیں، جو آج سے لے کر جو ایک تو گزر گئی رات لے کے 10 یعنی بقرعید تک کی راتیں ہیں۔ تیسری اور چوتھی قسم جفت اور طاق کی کھائی گئی ہے، والشفع والوتر۔ تو ایک تفسیر تو اس کی ہے کہ وتر شفع سے مراد تمام مخلوق ہے اور وتر سے مراد جو ہے اللہ کی ذات ہے۔ دوسری تفسیر جو کہ پہلی 2 آیتوں کے مناسب بھی ہے اور میل بھی کھا رہی ہے، کیونکہ پہلی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کا اور وقت کی قسم کھائی ہے، تو دوسری تفسیر بھی ایسی لی جائے اگر جو وقت اور زمانے سے متعلق ہو تو مناسبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی اسی کی قسم کھائی گئی ہے، جفت اور طاق کی۔ حدیث شریف کی روح سے جفت سے مراد جو ہے یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن، بقرعید کا دن ہے، اور جبکہ طاق یعنی وتر سے مراد یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ ہے۔ جس ملک میں جس دن 9 ذی الحجہ یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے والا جو دن ہے وہ یوم عرفہ کہلاتا ہے، 9 ذی الحجہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی یہ پورے ذی الحجہ کی تو فضیلت ہے ہی ہے، ان میں 10 دن کی فضیلت زیادہ ہے، اور ان 10 دنوں میں بھی 9ویں جو تاریخ آتی ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جتنی عبادت جتنی محبوب ہے اتنا محبوب کسی اور دن میں نہیں ہے۔ باقی دنوں میں بھی اللہ رب العزت کو عبادت محبوب ہے، لیکن ان سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادتیں ہوتی ہیں جو ان 10 دنوں میں کی جاتی ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے
جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے اس چیز کی اہمیت، عزت اور عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات اور خالق کائنات اس کی قسم کھا رہی ہے۔ اس لیے سورہ فجر کی ان آیات میں عشرہ ذوالحجہ، یوم عرفہ سمیت جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اس سے ان کی عظمت اور فضیلت اچھی طریقے سے ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل دوسرے دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل کی بنسبت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا دیگر دنوں میں کیا جانے والا جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے افضل نہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی ہاں، دیگر دنوں میں کیا جانے والا جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے افضل نہیں ہے۔ البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر جہاد میں چلا جائے، اللہ کے راستے میں چلا جائے اور سب کچھ قربان کر دے، یعنی شہید ہو جائے، گھر واپس نہ آئے، تو پھر جو ہے اس شخص کا جہاد ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے افضل ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ انسان کو اس میں زیادہ زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت احادیث میں اس طریقے سے وارد ہوئی ہے کہ علماء کا اور فقہاء کا اور محدثین کا جو اس بات میں اختلاف ہے کہ رمضان المبارک، دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمت والا ہے، سید الشہوری شہر رمضان فرمایا گیا کہ مہینوں میں سارے مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، لیکن اس میں عظیم تر یوم عرفہ کا دن جو ہے وہ زیادہ عظیم ہے۔ اور پھر رمضان میں بھی آخری کے جو عشرہ ہے جس میں شب قدر ہوتی ہے وہ زیادہ فضیلت والی ہے۔ اب علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے، فقہاء کا اور محدثین کا بھی اختلاف ہے کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا اور زیادہ اہم ہے، یا یہ جو 10 دن ہیں بقرعید کے مہینے کے 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک یہ زیادہ فضیلت اور اہمیت والے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا اہم اور کتنی بڑے فضیلت کا حامل ہوگا یہ مہینہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مہینہ اور مہینے کے یہ 10 دن اگر رمضان مبارک سے زیادہ فضیلت والے نہ بھی ہوں تو پھر کسی طریقے سے اس سے کم بھی نہیں۔ اگر ان کی روایت یا یہ کہہ دیجئے کہ رمضان مبارک، یا یہ کہیے زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ رمضان مبارک کے بعد باقی اب دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ اور اس کے یہ 10 دن ہیں۔ چنانچہ ملا علی کائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور اس طریقے سے تطبیق دی ہے کہ دیکھیے رمضان مبارک کا جو آخری کا عشرہ ہے، دیکھیے ایک دن جو ہے یہ دن اور رات 2 چیز سے مل کر سے بنتا ہے۔ فرمایا کہ دنوں کے اعتبار سے دن دیکھا جائے تو یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے یہ زیادہ فضیلت والا ہے، اور کیونکہ اس میں عرفہ کا دن ہے، اور رات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کا اخیر عشرہ جو ہے زیادہ فضیلت والا ہے کیونکہ اس میں شب قدر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل دیگر دنوں کی بنسبت زیادہ محبوب اور عظمت والا ہے، اس لیے ان ایام میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو، یعنی خوب کیا کرو۔
باقی دنوں میں تو کرتے ہیں، اس میں زیادہ کرو۔ اور یاد رکھیے جن دنوں میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے ان دنوں میں نماز چھوڑی جائے، ان دنوں میں گناہ کیا جائے تو اس کا وبال بھی اور اس کا گناہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کم سے کم ان 10 دنوں میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور ذکر و اذکار، اللہ کی تکبیر اور تحلیل اور تحمید بیان کی جائے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں سے ہر دن کے روزے کا اجر 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی کسی دن بھی روزہ رکھیں، پورے دن رکھیں یا کسی ایک دن بھی اگر روزہ رکھیں گے تو اس ایک دن کے روزے کا ثواب اتنا ہوتا ہے جتنا کہ آپ سال بھر روزہ رکھیں تو اس کا جو ملتا ہے اتنا ہے۔ تو ہر دن کے روزے کا اجر و ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، جبکہ ہر رات کی عبادت کا اجر شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب بتائیے شب قدر میں آپ حضرات سب جاگتے عبادت کرنے کے لیے، لہذا یہ 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 10 دنوں میں بھی زیادہ سے زیادہ راتوں میں یا ہو سکے اللہ توفیق دے تو تمام راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح ماہ ذوالحجہ کے ان 10 ایام میں 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کو بھی بڑی ہی فضیلت حاصل ہے۔ اس دن حجاج کرام حج کا عظیم رکن وقوف عرفہ ادا فرماتے ہیں۔ احادیث میں اس دن کے بڑے فضائل مذکور ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ تعداد میں جہنم سے آزادی دیتے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں اور اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اگلے اور پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم عرفہ کے روزے کا اجر جو ہے 2 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یعنی یہ جو 8 دن ہے اس میں روزہ رکھا جائے تو اس میں تو ہر دن کے روزے کا یعنی ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ملتا ہے۔ اور 9 ذوالحجہ کو 9 تاریخ کو جو عرفہ کا دن ہوتا ہے اس دن کا جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے، یعنی ایک دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر مانا جاتا ہے۔ یاد رکھا کیجیے۔ لیکن یہ جو عرفہ بعض حضرات کو یہ مغالطہ لگا رہتا ہے کہ جس دن سعودی عرب میں یوم عرفہ ہوگا اسی دن پوری دنیا میں بھی یوم عرفہ ہوگا اور اس دن روزہ بھی عرب کے مطابق رکھیں گے۔ واضح ہونا چاہیے کہ ہر ملک میں یوم عرفہ اسی ملک کے افق کا اعتبار ہوگا، اسی دن ہوگا جس دن وہاں 9 ذوالحجہ کی تاریخ ہوگی، چاہے وہ عرب کے مطابق ہو یا نہیں ہو۔ عام طور پہ ایک دن کا فرق رہتا ہے۔ جس طریقے سے نماز کا اوقات بھی ہمارے سعودی عرب سے مختلف ہیں، عید ہمارے یہاں جس طریقے سے چاند ہوتا ہے اس طریقے سے مناتے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ نہیں مناتے ہیں۔ اسی طرح قربانی بھی اسی طریقے سے کیے جاتے ہیں، تو روزہ بھی ہر عبادت جو ہے اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یوم عرفہ بھی ہر ملک کے اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذوالحجہ میں نوافل، ذکر، تسبیحات، تلاوت، روزے، صدقات اور ان جیسی دیگر عبادات کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کا بھی بھرپور اہتمام ہونا چاہیے، خصوصاً عشرہ ذوالحجہ اور ان میں بھی یوم عرفہ کے خصوصی اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے ان میں ان عبادات کی فضیلت و اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے عبادات کا اہتمام بھی
بڑھنا چاہیے، راتوں کو بھی حسب استطاعت عبادت کا اور دن کو نفلی روزے رکھنے کا اہتمام رہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں نفلی روزے 9 ذی الحجہ تک ہیں، کیونکہ پھر عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے بعد جو ہے 11، 12، 13 کو بھی روزہ رکھنا ناجائز ہے، کیونکہ سال کے 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایک تو عید الفطر کا دن ہے جو رمضان کے بعد عید آتی ہے، دوسرے عید الاضحیٰ کے 4 دن یعنی 10 ذی الحجہ سے 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ تک یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ ممنوع ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش درخواست ہے کہ چونکہ یہ سنت اور ان 10 دنوں کی اہمیت عوام الناس اور خاص سب کے ذہنوں سے نکلی ہوئی ہے اور اس پر عمل کم ہوتا ہے اور اس کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ہر ایک کو مل کے اس سنت کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اس کی بڑی بتایا میں نے کہ رمضان اور یہ ٹکر کی اور یہ جو 10 دن ہیں یہ ٹکر کے دن ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہو گیا احادیث اور روایت روشنی میں کہ رمضان مبارک کی فضیلت زیادہ ہے اور اس میں یا ان 10 دنوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس لیے ہر ایک آدمی کوشش کرے کہ جس طریقے سے رمضان مبارک میں عبادات کا اہتمام ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں بھی روزے رکھے جائیں، کثرت سے عبادات کی جائیں، گناہوں سے بچا جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے اور قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے اور اس 10 دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔